باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اپنے کلمات کا آغاز قرآن مجید کے اس آیت کے ترجمے سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ انتہائی قابل قدر جیوسی صاحب، کمانڈر 73 بریگیڈ بریگیڈیئر صاحب، اور ہمارے قابل قدر ڈی سی کرم، ڈی پی او کرم، اور ہمارے کرم کے انتہائی قابل قدر معزز مشران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی کا موقع ہے، الحمدللہ ہم اس چھت کے نیچے پورے کرم کے لوگ، تمام سب ڈویژنز کے مشران، ہمارے انتہائی قابل قدر پارلیمنٹیرین اور ایم پی اے صاحبان، ایکس پارلیمنٹیرین تشریف فرما ہیں۔ اچھا موقع ہے جیوسی صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ کرے، جب سے میں نے بحیثیت سیکرٹری انجمن حسینیہ چارج لیا ہے، ذمہ داری قبول کی ہے، تو میں پہلی بار اپنے اہل سنت قوم کے معزز مشران سے مخاطب ہو رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے کچھ اپنے قبائلی اور روایتی انداز میں کچھ بات چیت کروں، پھر اصل موضوع کی طرف لوٹ کے آؤں گا۔ پختو کے جو خبر قوم بیار رہتا ہوں سورہ پوری متوسدے ادغی قرمی تعلق دے، الحمدللہ چلو اردو میں کرتے ہیں، جیوسی صاحب کو زحمت نہ ہو۔ یہ قرم بہت صحیح حسین ہے، الحمدللہ ایک جنت نظیر خطہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے مشران نے بہت ساری باتیں کی، میں دہرانا نہیں چاہوں گا۔ پارلیمنٹری صاحبان نے بڑی اچھی تجاویز، اور ہماری قرم کی ایک اچھی تاریخ بھی ہے، الحمدللہ ہم سب بلا تفریق میں بات کر رہا ہوں، پوری قرم کی بات کر رہا ہوں، آپ سب سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں بھی ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے بنانے میں الحمدللہ ہمارا اور ہمارے مشران کا خون شامل ہے۔ ایک اچھی تاریخ ہے اس قرم کی، کسی حد تک دردناک بھی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ سے سیکھنا چاہیے، تاریخ سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا پس منظر میں جائیں قرم کی تاریخ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوتی رہی، لوگ شہید ہوتے رہے، زخمی ہوتے رہے، بیوہ یتیم، یہ قرم کی تاریخ ان داستانوں سے بری پڑی ہے، لیکن ہم نے کچھ سیکھا نہیں، غالباً ہم نے کچھ سبق ان سے حاصل نہیں کیا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ اب ہمارے انتہائی بزرگ ہیں، اب ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، تو میری گزارش ہے کہ تاریخ سے انسان کو سیکھنا چاہیے تاکہ تاریخ خود کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ دوسری بات جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جغرافیائی حالات پہ بھی ہمارے انتہائی محترم جیوسی صاحب کی نظر ضرور ہوگی، اور ہماری بھی نظر ہے۔ پورے قرم کے مشران سے، ذمہ دار لوگوں سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، ہمارے پارلیمنٹری صاحبان میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ جغرافیائی صورتحال جس طرح ہمارے آغا تجمل نے اس کو اس طرح کہا کہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو بات سننے میں آ رہا ہے، چاہے وہ جس حوالے سے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، تو ہم نہیں چاہتے کہ قرم میں دوبارہ بدامنی ہو۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، پورے قرم کے مشران، پارلیمنٹیرین، ریاست کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرم کو ان حالات سے پرامن رکھیں، اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے، چاہے ارکزے ہیں ہمارا جو ساتھی منسلک ایک ضلع ہے وہاں سے ہو، یا ڈاؤن ڈسٹرکٹس، یا ٹانگ کی بات ہو گئی، نیچے میرانچا کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں جو کچھ بھی، وہ بھی پاکستان ہے، ہمیں پورا پاکستان عزیز ہے، ہمیں پاکستان میں امن عزیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرم سب سے زیادہ عزیز ہے۔
تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ ہم سب مشران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات میں اگر لیفٹ رائٹ سے ادھر ادھر سے کچھ ہو رہا ہو، کسی کا کچھ ارادہ ہو، وہ یہاں کچھ کرنا چاہتا ہو، وہ یہاں بدامنی پھیلانا چاہتے ہو، تو بحیثیت عوام رعایت، بحیثیت قرمیوال ہم سب کی، اور ساتھ ہی ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا راستہ پہلے سے روک لیا جائے، تاکہ قرم میں خدا نہ کرے کہ وہ پہلے والے حالات باہر سے لوگ آ جائیں، وہ ہمارے لیے حالات خراب کریں اور ہم دوبارہ اپنے کی پہ بعد میں پیشیمان ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی اسی حساب سے میری انتہائی یہ گزارش ہے کہ ان حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں، تشکیلوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کو وہاں سنبھالے، وہاں کنٹرول کرے۔ ہم یہاں بالکل پورے قرم کے لوگ بلا تفریق، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں شیعہ کہوں سنی کہوں، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر ہیں، جو گرم میں ہیں، ہم پورے قرم کے لوگ، ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے قرم کو ہم ہر حوالے سے پرامن رکھیں۔ یہاں میں ایک بات ضروری عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے مشران نے بات کی، اگر ہم ایک ٹرائنگل جس کو ہم تکون یا مثلث کہتے ہیں، میتھمیٹیشین جو میتھس والے لوگ ہوں، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، میں اس چیز کو اس طرح ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ ذمہ داری نہ صرف ہماری ہے بحیثیت قوم، بحیثیت عوام، ذمہ داری نہ صرف بحیثیت حکومت، بحیثیت ریاست کی ہے، اور ذمہ داری نہ صرف بحیثیت پارلیمنٹیرین کی ہے۔ اگر ہم تینوں مل کے ایک ٹرائنگل کی صورت میں ریاست اپنی ذمہ داری پوری کریں، ریاستی ادارے انتہائی سنجیدہ طریقے سے ہمارے مسائل سنیں اور اس کو حل کرنے کی ایک پرخلوص کوشش کرے تو اچھا ہوگا۔ ہمارے پارلیمنٹیرین کا اپنا اسی طرح ایک پازیٹیو رول ہو قرم کے امن میں، قرم کے معاملات میں، مسائل کے حل میں، اور عوام کا، مشران کا اپنی جگہ ایک ذمہ داری کا احساس ہو۔ اگر ہم تینوں مل کے اس ٹرائنگل کو بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تب مسائل حل ہوں گے۔ یہ غلط ہوگا، ریاست کی ذمہ داری ہم عوام قبول کرے، مشران کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست قبول کرے، نہیں، اپنی جگہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کو ٹھیک طریقے سے نبھانا چاہیے، تب مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے، میرا تھوڑا وقت ہو گیا، میرے الفاظ، میرے بیانات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، ہمارے جو سینٹرل قرم سے آئے ہوئے قابل قدر مشران ہیں، لوور کے مشران ہیں، یا ہمارے اپر کے جو اہل سنت مشران ہیں۔ میں نے ہمیشہ آج بھی شروع سے امن کا، بھائی چارے کا، اخوت کا پیغام دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکتا ہو اس قرم کو پرامن بنانے کے لیے دن رات ایک کر کے انشاءاللہ پوری محنت سے، پورے حوصلے سے پوری کوشش ہوگی کہ ہم مسائل کو سنجیدہ طریقے سے، جرگے کے ذریعے سے، کاغذات مال سے، کمیشنز ہو، جرگہ ہو، ہم ایک دوسرے کے موقف کو سمجھے، سنیں اور برداشت کریں، پھر آگے جا کے اس کو حل کی طرف لے کے جائیں۔ یہ قرم کے مسائل کا ایک حل ہے کہ میں آپ کے موقف کو سمجھوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرا مطالبہ کیا ہے، آپ سے اور ریاست سے ان چیزوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھیں، سنجیدہ لے لیں، ایک پرخلوص کوشش ہو، تو آپ دیکھیں کہ مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا۔ ایک اور عذاب جو ابھی نازل ہوا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے بھی یہ سوشل میڈیا عذاب سے کم نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ سوشل میڈیا عذاب سے کچھ کم نہیں ہے۔ میں نے اپنی قوم میں بیٹھ کر پوری قوم کا جرگہ بلایا ہے، جی اسی صاحب، پوری بنگش اقوام کے ایک نمائندہ، ایک گرینڈ جرگے میں نے ایک فیصلہ، ایک آواز میں نے اٹھائی ہے کہ دیکھیں، اپنی قوم سے پہلے مخاطب ہوں، بعد میں شاید میں نے آپ لوگوں سے بھی گزارش کی ہو، کہ آپ سے بھی میری گزارش ہے
کہ آپ لوگ بھی وہاں اپنی تحصیلوں میں بیٹھ جائیں، اپنے جوانوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی تنظیموں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی غلط بیان دیتا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، جو اشتعال کا باعث بنتا ہو، جسے قوم میں بدامنی پھیلانے کا خدشہ ہو، تو بحیثیت قوم ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے میں اپنی قوم والے کو سمجھاؤں اور گریبان سے پکڑوں اور ان کو سزا دوں۔ سرکار، ریاست اپنی جگہ سزا دے، اور الحمدللہ وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ اس پہ ہم نے ایک قومی فیصلہ لکھ لیا ہے۔ ڈی سی صاحب ہمارے ادھر تشریف فرما ہیں، ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ریاست کے ساتھ تصادم ہو، ہم قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ میں ذاتی طور پہ اور میری پوری قوم اس نظریے کا قائل ہے کہ ہم ریاست کے اندر ریاست کا قائل نہیں ہے۔ ہم اس ریاست کو ریاست پاکستان سمجھتے ہیں، اور ایک رعایت کے ذریعے اور ایک عوام کی حیثیت سے اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے الحمدللہ ہم اس میں قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ریاست کے قانون اور آئین اور اپنے ہاتھ میں لے لو، نہیں، لیکن ضروری ہے کہ ریاست اور ریاستی ادارے بھی سنجیدہ ان مسائل کو لے لیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میری آپ سے بھی استدعا ہے کہ چاہے وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو، چاہے وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ہو، چاہے وہ امہات المومنین کی شان میں گستاخی ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی ہو، یہ حق کس نے کس کو دیا ہے؟ یہ کون ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھے اور ایک بات ایسے انداز میں کرے جسے پورا قوم آگ میں جل جائے؟ ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ یا یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ان کو گریبان سے پکڑ نہیں سکتے؟ یا یہ ریاست اتنی کمزور ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، سائبر کرائم ہے، FIA ہے، قوم میں کیوں نہیں ہے؟ GOC صاحب، آپ سے گزارش ہے، میرا مطالبہ ہے پوری قوم کا، اور پوری قوم کی طرف سے میں یہ مطالبہ آپ سے دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ FIA سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ایسے تمام فیک IDs جو اپنے نام سے چلاتے ہوں یا گمنام لوگ ہیں، ان کے خلاف ٹھیک ٹھاک قانون کے مطابق سزا ہو، ان کو معاف نہ کریں۔ یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ اس قوم کے امن کے دشمن ہیں۔ ایک بات اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں، ہمارے زمینی تنازعات ہیں ہمارے درمیان، میں بول گیا، انتہائی معذرت کے ساتھ انتہائی گران قدر مشران گرینڈ جرگہ کے حاجی عزت گل لائق اور ہمارے حاجی نور جب تشریف فرما ہے، پوری قوم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے معذرت بھی چاہوں گا کہ آپ کو یاد نہیں کیا۔ تو زمینی تنازعات کا آپ سے سوال کرتا ہوں، جنگ کون سے مسئلے کا حل ہے؟ ذرا مجھے بتائیں، آپ لوگ مشران ہیں، ہمارے حاجی پٹھان 80 سال کے ہو گئے ہیں، بہت ساری جنگیں انہیں دیکھی ہوں گی، شاید لڑی بھی ہوں گی۔ کون سے مسئلے کا حل ہے جنگ؟ ہر ایک جنگ کے بعد آفٹر شاکس مہینوں تک، سالوں تک ہم یہ کام، وہ ستم، وہ ظلم، وہ تکلیف، ہم پوری کام برداشت کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک مسئلے کے بعد ایک جنگ، اور اس جنگ کے بعد ایک سلسلہ اور۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آئیے بیٹھتے ہیں، جس طرح تجمل آغا نے کہا، GOC صاحب کے بغیر آئیے بیٹھیں۔ آئیے اس طرح کریں کہ DC صاحب نہ بلائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مرکزی پارا چنار امام برگاہ تشریف لائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ میری دعوت ہے آپ سب سے، بالکل آ جائیں، بالکل آ جائیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہماری موقف کو سنیں، آپ کے موقف کو سنتا ہوں۔ جہاں آپ کا حق ہے، کھڑے ہو کے مرکزی امام برگاہ میں بتائیں کہ توری کام سے ہمارے مطالبہ یہ حق ہے، دے دیں گے۔ جہاں ہماری قوم کا حصہ ہے، حق ہے، میرا حق بنتا ہے، وہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے آپ لوگ اس مسئلے پہ اس بات کو سنجیدہ طریقے سے لے لیں، بیٹھتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے تجویز سامنے لائیں اور گزارا بھی کریں۔ جہاں مناسب ہو وہاں گزارا کرنا چاہیے۔
تو انشاءاللہ یہ مسائل تب حل ہوں گے۔ لیکن ہر ایک مسئلے کے بعد میں ضرور یہ کہوں گا کہ مسائل تب حل ہوں گے جب ہم سب چاہیں، مسائل تب حل ہوں گے جب یہ ریاست اور ریاست کے ادارے اپنی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے پوری کرے۔ جو ڈی سی صاحب کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے اور ان کے احساس ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جو ڈی پی او صاحب کی ذمہ داری ہو وہ پوری کرے، جو جی او سی صاحب اور بریگیڈ کمانڈر صاحب کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، تب مسائل حل ہوں گے۔ اور ہم پوری قوم چاہیں کہ ہم یہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ لینڈ کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں، جہاں ہیں، اپر کرو میں ہے، لوور میں ہے، سینٹرل میں ہے، جہاں کہیں ہے، کمیشن کاغذات مال اور پرامن انداز سے یہ تمام مسائل حل کرنے چاہیے۔ یہاں میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ مسائل کو بڑا نہیں کرنا چاہیے۔ میں توری صاحب کی بات سے تائید کرتے ہوئے، میرے سامنے حاجی مٹ منگل سامنے بیٹھے ہیں، حاجی رحیم صاحب ادھر تشریف فرما ہیں۔ گیدو پیواڑ کا مسئلہ پورے پیواڑ کا بھی نہیں ہے، پیواڑ کے مشران بھی ادھر ہیں، علیزے قوم کا ہے۔ اگر اس مسئلے کو میں اٹھاؤں، مرکز لے آؤں اور میں اپنے کندھوں پہ یہ بوجھ رکھ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں صرف منگل ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، پورے اہل سنت کام ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوگی۔ مسئلہ جہاں ہے وہاں پہ حل کرنا چاہیے۔ رہنے دو، پیواڑ کا مسئلہ ہے، ایک طرف منگل قوم ہے، گیدو والے ہیں، پورے منگل بھی نہیں ہے، ایک طرف پیواڑ علیزے ہیں، آپس میں بیٹھ جائیں، کمیشن ہے، کاغذات مال ہیں، دیکھیں جہاں ہماری ضرورت ہو، جہاں آپ کی ضرورت ہو، جہاں حکومت کی ضرورت ہو، وہ مسئلہ اسی طرح حل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ علاقائی سطح پہ ہم اگر یہ مسائل ایڈریس کریں، لوکل سطح پہ ان مسائل کو سنیں، تو انشاءاللہ مسائل تب حل ہوں گے۔ اگر میں صاحب بتاتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، جو اسی صاحب مائنڈ نہ کریں، آپ افواج پاکستان کے ذمہ دار افسر کی حیثیت سے آپ ریاست اور فوج کی نمائندگی کریں گے، میں قوم کا نمائندہ ہوں، میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں قوم کی نمائندگی کروں، اور اصل صورت میں کروں گا انشاءاللہ، بلا خوف و خطر کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہاں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر ہم چیزوں کو دیکھیں، اگر ہر مسئلے کو شیعہ سنی کا رنگ دیتے ہیں، ایک طرف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مجھے بتائے کہ ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو سکے یا کر سکے؟ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے جس طرح ان کا ہم حل چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات کہ ہم جی او سی صاحب کے تعاون سے چاہتے ہیں کہ مزید کروں میں جتنی بھی لینڈ ڈسپیوٹ ہیں وہ مسائل پرامن طریقے سے حل ہوں۔ روڈ کے حوالے سے ہمارے مشران نے بات چیت کی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ روڈ ریاست کی ملکیت ہے، روڈ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں جی او سی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ جتنی بھی روڈز ہیں انٹائر ڈسٹرکٹ جہاں روڈ ہے، میں روڈ کی بات کرتا ہوں، اپر ہے، لوور ہے، سینٹرل ہے، پورے کورم کی بات کرتا ہوں، نیچے ہنگو تک ریاستی ادارے اپنی سیکیورٹی جتنے بھی مؤثر اقدامات ہو، لوازمات ہوں، وہ پوری کر دیں۔ روڈ پہ نقل و حرکت جو ہے آزادانہ طریقے سے جی او سی صاحب بحال ہوں۔ بڑی تکلیف ہے، سب لوگوں کو ہے۔ یہ کنوائی میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ کوئی حل ہے اور نہ یہ کوئی امن کی نشانی ہے، کوئی پیغام ہے۔ بذات خود کنوائی ایک تھریٹ ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے بھی شاید ہو، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج ہی کنوائی ختم کر دیں، آپ اپنے سیکیورٹی جو جتنی بھی میجرز ہیں وہ چیک کریں، تسلی کریں، اعلان نہ کریں کہ کوئی خدشہ، کوئی خطرہ ہو، جہاں کہیں ہو۔ میں عوام سے بھی، قوم سے بھی، پورے قرم کے لوگوں سے جو ہمیں سن رہے ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اگر پولیس کا ایک اہلکار کھڑا ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، اگر ایک ایف سی اہلکار کھڑا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ غلط لوگوں پہ نظر رکھیں، غلط لوگوں کو اپنے علاقوں میں
نہ میں جگہ دوں گا، اور آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے۔ بات ہو گئی، پہلے مشران نے بات کی ہے، آج کے بعد ہم کسی بھی غلط بندے کو غلط کہیں گے، مجرم کو مجرم کہا ہے اور کہیں گے، مجرم کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی فنا نہیں دیں گے، کوئی ہاتھ اس پہ نہیں رکھیں گے۔ یہ پوری قوم کا اور پورے قرم کا فیصلہ ہے۔ لیکن دوبارہ میں کہوں گا کہ میں نے ڈی پی او صاحب سے، ڈی سی صاحب سے، ذمہ دار لوگوں سے، بریگیڈ کمانڈر سے جب بھی کہیں میں ملا ہوں، سابقہ جتنے بھی واقعات ہو گئے ہیں آپ کے ذہن میں ہے، دہراؤں تاکہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو۔ حالیہ بائی پاس واقعے سے لے کر سابقہ جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں، جی اسی صاحب، میں ریاست کے اداروں سے پورا انصاف چاہتا ہوں قرم کے عوام کے لیے، بلا تفریق، شیعہ سنی کی بات نہیں کرا، قرم کے عوام کے لیے۔ جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جہاں ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، ظلم کو ہم ظلم کی نظر سے دیکھیں گے، جرم کو ہم جرم کی نظر سے دیکھیں گے، مجرم کو ہم مجرم کی نظر سے دیکھیں گے، تب انشاءاللہ امن آئے گا۔ اگر کارروائی نہیں کی جاتی، کوئی پکڑا نہیں جاتا، کوئی بتایا نہیں جاتا کہ کس نے کیا اور کہاں کیا اور کیوں کیا، تو یہ واردات دوبارہ ہوتے رہیں گے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں گے اور ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ اگر نہیں چاہتے کہ مزید لاشیں گریں، اگر ہم نہیں چاہے کہ مزید خون نہ گرے، تو یہی طریقہ ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت مشران، الحمدللہ میں یہ بھی وثوق سے کہوں گا کہ آپ مشران کی اس قرم کے امن میں ان مشران کا خون پسینہ شامل ہے، آپ مشران کی قربانیاں بھی شامل ہے۔ اس قرم کے امن میں ہمارے فورسز کے جوانوں کے ساتھ ساتھ اس قوم کے جوانوں کا بھی خون شامل ہے، وہ رہگاں نہیں دینا چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قرم میں مستقل پائیدار امن کے لیے کچھ انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، لیکن پیمانہ ایک ہونا چاہیے، جرم کا بھی ایک نوعیت اور پیمانہ ہونا چاہیے، مجرم کا بھی ایک پیمانہ ہونا چاہیے، بدنیتی نہیں ہونی چاہیے کہ جرم میں کروں کہ سزا کسی اور کو ہو۔ یہ میں نہ آپ کے لیے مناسب سمجھتا ہوں اور نہ اپنی قوم کے لیے میں اس بات کو مناسب سمجھتا ہوں۔ جو مجرم ہے اصل مجرم کو سزا ہو، اور اس میں ہمیں تعاون کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مشران، ریاستی اداروں، چاہے افواج ہو، چاہے پولیس ہے، چاہے ایف سی ہے، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب کے ساتھ تعاون چاہیے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان معاملات میں، ان حالات کو پرامن رکھنے میں ان کے ساتھ ممکن تعاون کریں۔ تھوڑی بات اور انشاءاللہ مزید آپ کی زحمت کو تمام کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی او سی صاحب، امید ہے آپ کی تشریف آوری، آپ کی جو آمد ہے یہ اللہ کرے، اور ہماری پوری امید ہے کہ قرم کے امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوں۔ آپ کے جذبے کو، آپ کی نیت کو بھی الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں، آپ نے بارہا بتایا بھی ہے، مشران سے جرگوں میں آپ نے اس عزم کا بھی ارادہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ٹائم ہے، جو ٹینیور ہے میرا، اس میں یہ قرم کے مسائل حل ہوں۔ ہم آپ سے یہی امید چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ عملی صورت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ بھی میں عرض کروں کہ زیادہ نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈاؤن ڈسٹرکٹس۔ قرم میں الحمدللہ پھر بھی ہم ایک قوم ہیں، ایک چھت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں اور گلے ملا سکتے ہیں، پھر بھی امن ہے، پھر بھی حالات بہتر ہیں۔ چھوٹے موٹے واقعات ہو گئے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انشاءاللہ بحیثیت قوم انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح واقعات، اس طرح سانحہ دوبارہ نہ ہوں۔ آخری بات ایک اور عرض کرنا چاہوں، قرم کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بحیثیت ایک ذمہ دار مشر، جو میری ذمہ داری ہے، جو میرے فرائض میں شامل ہے، آپ ہاتھ آگے کرے میں گلے ملاؤں گا، آپ ایک قدم آگے آئے میں 2 قدم 5 قدم آگے آؤں گا۔ لیکن یہ میں جی او سی صاحب کے سامنے انتہائی ادب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ امن یک طرفہ نہیں آ سکتا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجائیں،
آپ بھی آگے آئیں، ہم بھی آگے آتے ہیں، انشاءاللہ معاملات درست ہوں گے، مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ ایک اور گزارش جو اگرچہ براہ راست کرم کے عوام سے ایک تعلق رکھتا ہے، جوسی صاحب، میں نے اپنی اس ملاقات میں بھی آپ سے گزارش کی تھی، ہمارے کرم میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں عقیدت مند جو یہاں مقیم ہے، کرم کے باشندے ہیں۔ اورکزئی میں جو ہمارے زیارات کا جو مسئلہ ہے، 4 زیارات ہیں، مز بابا کا زیارت، اور میاں بزرگوار کا جو زیارت ہے، سید خلیل بابا ہیں، اور میر عقیل بزرگوار کی زیارت ہے۔ یہ میں اس حوالے سے کرم کا مسئلہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے کرم کے عوام روڈ پہ نکل آتے ہیں تو یہ میرا بھی مسئلہ ہے، اور ہم سب اس کے عقیدت مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے انتہائی ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مشران ذمہ دار کمیٹی اور ان کے سادات جو ہمارے ہیں ان سے ایک ملاقات ہوں، اور وہ مسئلہ اگرچہ اورکزئی سے تعلق رکھتا ہے، اپنی نوعیت کا ایک مسئلہ ہے، وہاں زیارت کی مرمت، اور جو زائرین وہاں جاتے ہیں، عقیدت مند جاتے ہیں، ان کو ایک باقاعدہ اسکیجول کے مطابق اجازت ہو، اور ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات بھی اٹھائے جائیں۔ آخر میں جوسی صاحب آپ کا، ہمارے بریگیڈ کمانڈر، ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، تمام گورنمنٹ آفیشلز، ونگ کمانڈر صاحبان، اور ہمارے قوم کے انتہائی غیرت مند مشران اور ہمارے پارلیمنٹری صاحبان، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کرے کہ کرم میں امن ہو، اور ہم باہمی کوششوں سے کرم کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔